الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے فضل و توفیق سے 4 روزے ہم نے پورے کر لیے ہیں۔ اب اللہ ہی بہتر جانے کہ ہم میں سے کس کا روزہ قبول ہوا۔ واقعتاً میرے بھائیوں، اس کی ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں مومنین کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، نیک لوگ وہ ہوا کرتے ہیں کہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں کہ کسی کمی کی وجہ سے قبول ہونے سے رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے منہ پہ مار دے اور قبول نہ فرمائے۔ ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے سارے روزوں کو، ہماری ساری تراویحوں کو، ساری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس سے کہیں زیادہ نیکیاں ہمیں انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو سلسلہ درس چل رہا ہے ارکان ایمان، کس کتاب سے، یہ بھی ہم نے شروع میں ہی آپ کو بتلا دیا، اس کتاب کی کیا اہمیت ہے وہ بھی بتلا دیا۔ ارکان ایمان میں سب سے پہلا رکن اللہ پر ایمان، اس میں 4 باتیں شامل ہیں اور اس کے فائدوں کا ذکر ہو چکا۔ اللہ پر ایمان کے دلائل ہم بتاتے جا رہے ہیں، جن میں سے اللہ رب العالمین کو ماننے کے عقلی دلائل بھی آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پر ایمان کے بارے میں حسی دلائل، محسوس ہونے والے واقعاتی دلائل کا ذکر چل رہا ہے۔ ان میں بھی 3 چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ ایک دعاؤں کی قبولیت، دوسرے انبیاء کی سچائی، اور تیسرے انسان کی روح، انسان کا اپنا اس کا نفس۔ یہ تینوں چیزیں بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مخلوقات کی رہنمائی۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، لیکن اگر ہم ذرا غور کریں، پیدا کرنے پر اکتفا نہیں کیا اللہ رب العالمین نے۔ ہر مخلوق کو اس کو جیسی ضرورت ہے اس طرح کی ہدایت، اس طرح کی رہنمائی جو اللہ نے فرمائی ہے، اس کی تفصیلات اگر ہم دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علماء نے اس سلسلے میں جو لکھا ہے اس کی روشنی میں، تو بہت تعجب ہوگا۔ مخلوق سے مراد یہاں پر ساری مخلوقات، بالخصوص انسان، جانور، پرندے، چوپائے، چاہے بولنے والے نہیں بولنے والے، سب۔ اور قرآن مجید کی اس آیت پر خوب غور کیجئے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، اس کی تخلیق فرمائی، ثم ہدی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ واقعتاً یہ آیت بہت مختصر الفاظ میں ہونے کے باوجود بڑے ہی عجیب قسم کے حقائق اس کے اندر اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اب مثال دینا ہم شروع کریں تو بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں، لیکن آئیے سب سے پہلے انسان ہی کو لیتے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے انسانی بچے کو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی کو پہچان لیتا ہے، منہ میں لیتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے اس بچے کو سکھایا کہ ماں کے چھاتی سے دودھ کس طرح سے پینا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے تو اس کی حقیقتوں تک نہیں پہنچتے۔ واقعتاً یہ ایک محنت طلب کام ہے، دودھ کا پینا بھی۔ اس ابھی پیدا ہوئے بچے کا اپنی ماں کا دودھ پینا بھی
کوئی کم محنت والا کام نہیں ہے۔ دودھ پینے کے اس عمل میں منہ، زبان، گردن کے پٹھے یہ مسلسل دبتے اور سکڑتے اور کھلتے رہتے ہیں۔ منہ کے نچلے اور اوپر کے یہ جبڑے، ان کا بار بار مسلسل ہلنا، سکڑنا اور کھلنا اس دودھ پینے کے اس عمل کے دوران ہی ناک سے سانس بھی لیتے رہنا، یہ سارے کام ایک مکمل رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ حالانکہ جو بچہ بھی پیدا ہوا اس کے پاس نہ اس کا پہلے سے کوئی تجربہ ہے، نہ اس کے پاس اس کا کوئی علم ہے، تو کس نے اس کو یہ ساری چیزیں سکھائیں؟ کس نے اس کو ان سب چیزوں کی رہنمائی کی؟ تو جواب یہی آئے گا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ وہ ہمارا رب ہے جس نے پیدا کیا اور اس نے ہی سکھایا، جس نے پیدا کیا اسی نے رہنمائی کی، جس نے پیدا کیا اسی نے ہی آگے کے سارے راستے بھی سمجھا دیے۔ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اسے رہنمائی ملتی ہے کہ زمین میں کیسے چلے پھرے، کیسے دوڑ دھوپ کرے، کس طرح اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، اور یہ ساری کی ساری ایک مکمل رہنمائی کے بغیر پوری نہیں ہو پاتی۔ اور اس طرح کی رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اللہ کے وجود کے بارے میں بھی، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بھی، اور اللہ ہی کے سچے معبود ہونے کے بارے میں بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب اسی طرح سے آپ چوپایوں میں لے لیں، پرندوں میں لے لیں، چرندوں میں لے لیں، درندوں میں لے لیں، ساری مخلوقات میں لے لیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی ایک مشہور کتاب شفاء العلیل میں اس طرح کی کئی ساری مثالیں پیش کرتے ہیں۔ شہد کے مکھی اور اس کے شہد بنانے کا پورا جو ایک سلسلہ ہے، اس کے بارے میں جو لکھا ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ اکبر، آپ بڑے حیران ہو جائیں گے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ جو اللہ رب العالمین نے وحی کی، الہام کیا، رہنمائی کی شہد کو، شہد کی مکھی کو، تو وہ اس رہنمائی کو حاصل کر کے کیا سسٹمیٹک طور پر، واللہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتے ہوئے ایک ایک چیز سمجھاؤں، لیکن اگر واقعتاً آپ کو سننے کا اور یہ چیز جاننے کا شوق ہے تو رمضان کے بعد ہمیں یاد دلائیے، ہم انشاءاللہ وہ چیز آپ کو بتائیں گے۔ آج سائنس کے ذریعے کچھ ترقی تھوڑی سی ملی تو ویڈیو کے ذریعے بھی یہ چیزیں ہمارے لیے دیکھنا کتنا آسان ہوا، اور بات آئی تو میں بتا دے رہا ہوں۔ آج کل کچھ لوگوں کو جیوگرافک چینل کر کے ایک ہوتا ہے، اسے دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن کبھی اللہ کی قدرت پر غور کیا؟ اگر غور کیا تو اس اللہ کے آگے جھکنے کا جو صحیح حق ہے، اس طرح جھک کے اللہ کی بندگی کی؟ تو انشاءاللہ یاد دلائیے، اگر آپ کو سننے کا جاننے کا شوق ہو تو رمضان کے بعد انشاءاللہ وہ چیز اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو اس طرح یہ سب حقائق اس بات کے ناقابل تردید دلائل ہیں کہ اس کائنات کا خالق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہی پیدا کرنے میں ماہر بھی ہے، اور اس کے انتظام بہت اچھے طریقے سے چلانے کی بھی مہارت رکھتا ہے، اور اس کی حکمتیں بڑی باریک اور لطیف ہیں، اور انتہائی تعجب خیز خوبیاں اس نے اپنی مخلوق کو عطا کی ہیں۔
اور بعض مخلوقات ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کی تھوڑی سی تفصیل جانیں گے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ان کو ایسے رازدارانہ طریقے سکھائے ہیں اور تدبیر کے خوبصورت انداز عطا کیے ہیں اور ان کو ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ وہ اپنی ضرورت بڑی آسانی سے پوری کر لیتی ہیں۔ سارس کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کہتے ہیں؟ بغلا بھی کہتے ہیں نا، دونوں میں شاید فرق کچھ لوگ بتاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہی یہ ہے یہی وہ ہے، بہرحال کیا چیزیں سمجھ گئے ہیں نا۔ کیسے وہ شکار کرتا ہے اپنے شکاری کو؟ اس سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ایسے کر کے پروں کے ذریعے اپنے آپ کو پوری طرح چھپا لیتا ہے۔ آج کل تو ایسی ویڈیوز بھی بہت عام ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھیجتے رہتے ہیں، دیکھے ہوں گے۔ تو جس چیز کو وہ شکار کرنا چاہتا ہے، جس جانور کو شکار کرنا چاہتا ہے، اسے یہ محسوس ہونے نہیں دیتا کہ کوئی اس کو شکار کر بھی رہا ہے۔ یہ سب حکمتیں، یہ سب طریقے کس نے اس کو عطا کیے ہیں؟ کس نے عطا کیے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آج بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں سائنس وغیرہ میں، پھر اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور معمولی ایک روبوٹ بنانا ہو، کتنے سارے اس کے اندر چپس رکھنے پڑتے ہیں، کتنے سارے اس کے اندر ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں۔ کہیں سے ایک پرزہ چھوٹا سا کچھ کم ہو گیا، کہیں بیٹری تھوڑی سی ویک ہو گئی تو کام کرتا ہے وہ؟ انسان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ان چیزوں کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، پھر بھی اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتا کہ اس ساری کائنات میں یہ کیسے یہ اچانک وجود میں آ گیا، کیسے یہ خود ہی پیدا ہو گیا، کیسے یہ خود ہی چل رہا ہے بغیر کسی پیچھے اس کے ایک بس بہت زیادہ سے زیادہ آ کر کچھ لوگ کہتے ہیں تو دیر از اے پاور، ہاں ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے۔ اے جاہلو، وہی طاقت و قدرت اللہ عز و جل کی ہے، اس کو مانے بغیر ہم صحیح انسان نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ہم اس کائنات میں غور و فکر کریں تو دلیلیں اور بہت ساری آتی ہیں۔ تو آئیے پانچویں دلیل اللہ رب العالمین کے موجود ہونے اور اس کی عبادت کے برحق ہونے کی۔ اس کائنات میں، آفاق میں کئی سارے دلائل، نظام کائنات کو ہر شخص دیکھتا ہے، چاہے عالم ہو یا جاہل، مومن ہو یا کافر، لیکن بہت کم لوگ اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر غور و فکر اور تدبر کی نگاہ سے دیکھے تو اسے اس ذات کی عظمت نظر آ جائے گی جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور یہی بات اس ذات واحد لا شریک لہو کی عبادت کی دعوت بھی بن جائے گی۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اپنے نفسوں میں بھی۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عملاً اپنے بندوں کو ایسی ایسی نشانیاں دکھا دیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی حق ہے، لیکن جسے چاہتا ہے اللہ ایمان کی توفیق عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ لیکن اس جملے سے دھوکہ نہ کھائیے، اللہ ضرور اس کو ایمان کی توفیق دے گا جو ایمان کے راستے میں ایک قدم بھی آگے بڑھ کر آئے گا، اور جو تھوڑی بھی تلاش نہ کرے، تحقیق نہ کرے، حق کو جاننے کی کچھ بھی کوشش نہ کرے، بلکہ حق کی نشانیاں اس کے سامنے آتی رہیں اور وہ ان کو جھٹلاتا رہے، پھر تو وہ ذلیل و رسوائی ہوگا۔ ایک دوسری جگہ علامہ شیخ ناصر السعدی عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عقل مند آدمی
جب بھی اس کائنات پر غور کرے گا اور کائنات کی نرالی چیزوں کو دیکھے گا اور غور سے سوچے گا تو یقین ہو جائے گا کہ یہ کائنات جس ذات نے بنائی ہے وہ حق ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک بنائی ہے، اور صحیفوں میں لکھی ہوئی نشانیاں، دلائل پر مشتمل کتب، یہ سب اس ذات باری تعالی کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، بلکہ اس کی وحدانیت کی بھی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہی اکیلا ہماری عبادتوں کا حقدار ہے، اور آخرت کے بارے میں جو کچھ رسولوں نے بتایا وہ سب کچھ سچ ہے، اور یہ ساری کائنات کا نظام ایسے ہی نہیں چل رہا ہے بلکہ اس کے پیچھے چلانے والا ایک ضرور موجود ہے۔ اور یہ بھی بات کہ اس کائنات میں موجود ہر مخلوق اللہ ہی کے آگے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی لیے کائنات کی ہر مخلوق اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، جیسے کہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیحوں کو نہیں سمجھتے ہو۔ صبح سویرے ہم چڑیوں کا چہچہانا جو سنتے ہیں اور وہ منظر کتنا پیارا لگتا ہے، کبھی غور کیا کہ ہم انسانوں سے پہلے وہ اٹھ کر اللہ کی بندگی کر رہی ہیں؟ ہم بارش کے وقت میں بادلوں کا گرجنا سنتے ہیں، کیا ہے یہ؟ یسبح الرعد بحمدہ، یہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنے رب کا حمد بیان کرتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے ان کو سکھایا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت میں لگی ہے، لیکن یہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، جسے اللہ رب العالمین نے سب سے اچھا بنایا، عقل و سمجھ دے کر ساری مخلوقات پر اسے ممیز اور ممتاز کیا، یہی انسان اپنی اس عقل کا صحیح استعمال نہ کر کے ان جانوروں سے بھی بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی قدرت کو سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی پوری کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ شیخ علامہ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حالات کے بارے میں خبردار کرتا ہے اور اپنے بندوں کو ایسی ایسی نشانیاں اس کائنات میں اور ان کی اپنی جانوں میں دکھاتا ہے جو ایک واضح دلیل ہے قرآن کے حق ہونے کی، رسول کے حق ہونے کی، اللہ کے حق ہونے کی، اور اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام رسول لائے ہیں ان کے حق ہونے کی۔ اور یہ سلسلہ برابر چلا آ رہا ہے، تمام نبیوں سے لے کر ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہوا، لیکن اللہ رب العالمین برابر اپنی نشانیوں کو دکھاتا رہتا ہے اس پوری کائنات کے اندر۔ اور جیسے میں نے اس سے پہلے سالوں میں بھی رمضان میں آپ لوگوں کو خبر دیا تھا، اور اس مرتبہ بھی اس مناسبت سے دیتا ہوں کہ جب کبھی آپ کا مدینہ جانا ہو تو خاص طور پر 10، 11، 12، 13 جو گیٹ نمبر ہیں، گیٹ نمبر اس طرف میں معرض اسماء اللہ الحسنی ہے، پوری ایک بلڈنگ جیسی ہے، اس کے اندر میں یہ ایگزیبیشن ہے، ضرور اس میں جائیے۔ اللہ کے ناموں کے بارے میں وہاں جو ایگزیبیشن ہے اس کو دیکھیے، اور وہیں اس کائنات کا ایک ہلکا سا چھوٹا سا منظر پیش کرنے کی اور اس کی کچھ حقیقت عربی اور انگلش میں بتانے کی کوشش کیے ہیں، اور وہاں اردو مترجمین بھی رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کی مدد لیں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے، سورج، چاند، زمین،
مریخ اور دوسرے جتنے کواکب ہیں، اور یہ کائنات جو اب تک سائنس کی تحقیق میں آ سکا ہے، اس کو تقریباً یہ جتنا آپ دیوار ہماری یہ دیکھ رہے ہیں اس طرف کی، اتنی بڑی ٹیلی ویژن ہے جس کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے اور مترجمین کی مدد سے سمجھایا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت کی ایک بہت چھوٹی سی چیز وہاں پر ہمیں دکھائی جا رہی ہے، لیکن اللہ کی بہت بڑی قدرت کو پہچاننے کے لیے ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ کی قدرت کو جان کر اللہ کی یکتائی کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم تو اللہ کی یکتائی کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ رب العالمین کو ایک سمجھتے ہی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سے لوگ زبانی طور پر یہ کہنے کے باوجود ہماری زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک نہیں مان رہے ہیں، اللہ کو اس کی قدرت میں، اللہ کو اس کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کو اس کے اپنے خاص کاموں میں یکتا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم سمجھتے یقیناً ہمارا ایمان اسی پر پختہ ہوتا تو پھر ہماری عملی زندگی کچھ اور ہوتی۔ ایمان جتنا صحیح اور درست اور پختہ ہوگا اسی قدر اعمال میں بھی تبدیلی آئے گی۔ ہمارے اعمال صحیح نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اس لیے ایمان کی درستگی کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حسی دلائل میں آج دو چیزوں کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی ہم نے۔ ایک، مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے جو رہنمائی کی ہے اس میں مثال ہم نے انسان کے بچے کی لی، اس کے ذریعے اللہ کی قدرت کو پہچاننے اور اللہ پر ایمان لانے کی ایک دلیل، اور دوسری کائنات کے اندر جو دلیلیں ہیں اس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آگے کچھ اور چیزیں بھی انشاءاللہ آ رہی ہیں جو انشاءاللہ ہمیں فائدہ دیں گی۔ پھر ایک مرتبہ میں یہی دعوت دوں گا آپ سب کو کہ ان دروس کو آپ غور سے سنیے، فائدہ اٹھائیے اور غیر مسلموں تک بھی یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔